السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اگر آپ انتخابات کی تاریخ دیکھیں تو ایسے ہے کہ جیسے سر پہ کھڑی ہے۔ 8 فروری کی ایک تاریخ آ گئی ہے، لیکن تقریباً 2.5 مہینے کا وقت ہے اور اب تک وہ الیکشن کیمپین نظر نہیں آ رہی جو عموماً جس کی ہمیں عادت ہے کہ جو ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں آپ کو ہر شہر میں الیکشن آفیسز کھل رہے ہوتے ہیں، امیدوار آپ کو جگہ جگہ تقریریں، کارنر میٹنگز اور جلسے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو جلسے کر رہے ہیں لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے جلسے نہیں ہو رہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت جوڑ توڑ کی پالیٹکس اور سیاست تو کر رہی ہے لیکن پہلے جلسے کے بعد کوئی دوسرا جلسہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کو تو یہ گلا ہے کہ ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود جب وہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کنونشن کرتے ہیں ان کے صوفے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سو اس ماحول میں جہاں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا الزام تقریباً جو پیپلز پارٹی کی مخالف بڑی سیاسی جماعتیں سب لگا رہی ہیں، الیکشن کی مہم بھی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف آج آئی پی پی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی جماعت سادہ اکثریت لیتے نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سینس ہے ہر طرف کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ کسی کو اکثریت دی جائے گی یا کوئی اکثریت کے ساتھ آئے گا اور ملک کے مسئلے حل کرے گا، کیا واقعی یہ سینس ہے؟ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہماری بغیر کوئی جماعت حکومت نہیں بنا پائے۔ کیا واقعی یہ سینس ہے کہ جو 120-25 سیٹوں کے دعوے ہیں مسلم لیگ نون کے صرف پنجاب سے، وہ دعوے سچ نہیں ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑا ایک سوال پوچھا گیا انتخابات کے بارے میں۔ ویسے تو یہ سوال ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے تو میں چاہوں گا بھی سنیں کہ مولانا صاحب کا اس کے بارے میں جواب کا کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا الیکشنز ہو رہے ہیں، اور سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیں کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ کلیئر ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ شک و شبہات ہیں؟ اگر نہیں بھی ہو رہے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے اندر اس کو باریکی سے دیکھنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں، صاحب موجود ہیں، عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں۔ اطہر، یہ مولانا صاحب کو کا یہ جملہ ذرا ٹرانسلیٹ تو کریں کہ اگر نہیں بھی ہو رہے تو میں یوں سمجھوں گا کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کو کیا، کیونکہ ہی از اے ویری کنیکٹڈ مین دیز ڈیز۔ آئی تھنک اس میں یہ زو معنی قسم کا مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس قسم کا ماحول ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ماحول اس طرح نہیں ہے۔ الیکشنز میں تو نا سیاسی جماعتیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ متحرک ہوتی ہیں، الیکشنز کمپین چل رہی ہوتی ہیں اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ کو میدان میں نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ 1-2 لیڈر آگے پیچھے جو ہے وہ ہیں تو وہی صرف نظر آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ آلدو کہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، پر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو جو شکایت بلاول صاحب کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، مولانا صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا، تو میرے خیال میں یہ اسی کا تسلسل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی ہمیں وہ پلینگ فیلڈ نہیں لگ رہی ہے، یہ وہ کوئی حقیقی ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں لگ رہا جیسا الیکشنز میں ہونا چاہیے۔ تو مجھے یہ ہے، اب یہ میری تو ماحول کی طرف اشارہ ہے، یہ ماحول اور جو ان کے لیے ماحول جو ہے وہ بن نہیں رہا، شاید اس کی طرف بھی اشارہ۔ ماحول تو بن گیا، اور کیسا بنے گا؟ نہیں، وہ کے پی کے میں نہیں بن رہا نا جی، کے پی کے میں مسئلہ بن رہا ہے۔ ہاں، وہ ادھر بھی ایک پی ٹی آئی، وہ پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی ہے نا وہاں پر۔ یہ دوسرا جلسہ مسلم لیگ نون نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ پہلا جلسہ کیا، سب نے کہا، وہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک جلسہ کر کے وہ 2-3 اکثریت کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے، مجھے یاد ہے آپ ہی بیٹھے ساتھ، میں نے کہا پہلا جلسہ نہیں، دوسرا جلسہ اصل ٹیسٹ ہوگا، یا دوسرا، تیسرا، چوتھا، کہ مقبولیت، کیونکہ جلسوں سے ہم ویسے ہی کچھ زیادہ سیریس لیتے ہیں جلسوں کو۔ گو کہ مسلم لیگ نون کے جلسے چھوٹے لیکن ان کا ووٹر نکل آتا ہے عموماً الیکشن میں، کتنا نکلتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وننگ ووٹ ہے، ناٹ وننگ ووٹ ہے۔ کیوں نہیں کر رہے جلسے؟ کیوں ماحول نہیں بن رہا الیکشن کا؟ رانا صاحب، پہلے تو میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوں، بڑی مہربانی، میں بھی یہاں پہ آ کے بڑا خوش ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ چلائے۔ تو خیر خیریت سے رہیں اور چلے سب کچھ۔ دوسرے، ابھی اطہر کاظمی صاحب جو الیکشن ماحول ڈھونڈ رہے ہیں نا، اصل میں ہماری یاداشت بہت تھوڑی رہتی ہے نا، تو پچھلی دفعہ الیکشن 60 دن میں تھے اور 52 دن کا شیڈول تھا، کیونکہ جب اسمبلی 31 مئی کو گئی تو 60 دن میں الیکشن ہونے تھے، تو ماحول اسمبلی کے ساتھ، خاتمے کے ساتھ الیکشن کا ہو گیا تھا۔ ابھی شیڈول نہیں آیا، ابھی گیپ موجود ہے، 5-6 دسمبر کو شاید شیڈول، کینڈیڈیٹس فائنلائز نہیں ہوئے، نہیں، اور پھر کاغذات نامزدگی شروع ہوں گے 17-18 دسمبر کو جا کے، کمپین اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے ماحول، آج آپ ابھی مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے تھے، آپ کو پتا ہے وہ جس کرسی پہ انہوں نے نواز شریف کو بٹھایا وہ وہاں بیٹھتے اپنے گھر پہ، آج ان کی باچھیں کھلی نہیں، پھٹ رہی تھی۔
کہ ان کو یہ چانس مستقبل کا وزیر اعظم نظر آ گیا، ان کو یہ تھا کہ یہ آئیں میرے پاس. ٹھیک ہے جی، ماحول بن جاتا ہے، ماحول سیاسی جماعتیں بنا لیتی ہیں. ایک سیاسی جماعت پہ سختی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، وہ 9 مئی کے جواب دے لیں گے، سختی سے بھی باہر آ جائیں گے. جس طرح 9 مئی والوں کو اگر آپ سختی کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو سختی کریں، باقی کی پارٹی پہ تو سختی نہیں ہونی. میں وہی آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہی کرنے لگا ہوں. اگر امجد نیازی باہر آ کے اریسٹ دے سکتے ہیں تو عمر ایوب کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیاسی ورکروں کا، لیڈروں کا وتیرہ ہے کہ پارٹی کو لے کے چلنا ہے نا. اصل میں خان صاحب نے ان کو پھنسا لیا کہ جب وہ لوگوں کے پیچھے چھپنے لگے تو سارے لیڈر ہی چھپ گئے. اب وہ پائماندر نہ جائے رفتن، اب کریں تو کیا کریں. اب الیکشن لڑنا ہے، ہلکا بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو آنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ اور اریسٹ ہو جائیں گی، پریشر بنے گا، کیا ہوگا؟ سیاست مطلب آپ کو کوئی مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ ان پہ کوشچن ہے جو ڈس اپیئر ہوئے اور آ کے کوئی گریبان میں مفلر ڈالتا ہے، کوئی انٹرویو دیتا ہے، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے. یہ ایشو ان کا ہے کہ وہ چلے کا جو پورے پاکستان میں آگ لگانے والا بندہ تھا وہ سی پی او کا نام لیتا ہے، اس چلے میں کاٹنے والے کا نام نہیں لیتا. یہ ہماری سیاست کا عالمی ہے. یہ بہت بہادر تھے، یہ سارے لوگوں کے بچوں کو آگ لگوا کے مرانے میں تیار تھے، لیکن اپنا نام لیتے ہوئے کہتے نہیں اب سیاست بھی میں بہت سارے سے نہیں، بھتیجے کو بھی بچا لیا، بھتیجے کو بھی کہا کہ شفیق بھی نہیں لڑے گا، میں ہی لڑوں گا. بہت سارے بہادر سدھے ہو گئے نا، جنہوں نے نعرے مار دے اور جتنے انقلابی تھے نا سارے دعوے کیے نا. لیکن لوہے کے چنے پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا نہیں کیا. ثاقب اس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ وہ جیل سے آ گیا، اس کی بیرک میں اور فواد کی بیرک میں آگ لگائی، وہ کیا چھوڑ کے بھاگ گیا؟ کھڑا رہا نا. تھوڑی سی ضرورت ان میں بھی ہونی چاہیے. میں شیخ رشید کو نواز شریف کے ساتھ بھاولپور جیل بھی مل کے آیا تھا. کوئی بات کرے نا تو میں اس کی حالت بتا سکتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے وہاں کیا حالت تھی جب گرمیوں میں بھاولپور میں تھے، میں مل کے آیا تھا ان کو. جیل بھی بڑی سخت ہے نا بابر، ٹھیک ہے نا، وہ سختی تھی، وہ گفتگو کی سختی تھی. انہوں نے ایک گیپ نکالنے کے بعد سمجھا کہ وہ جو میں گیٹ نمبر 4 کا پکا مسافر ہوں، مجھے ہر طرح کی آزادی ہے، وہ ختم ہو گئی نا. پھر دوبارہ آ گئے. ان کو بھول گئے یہ کہ اس وقت ذوالفقار مرزا ان کے سپورٹ نکال کے اسمبلی میں کیا کر رہا تھا جب یہ بے نظیر بھٹو مروما کے لیے غلط لفظ بولتے تھے. یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے. پی ایم ایل این نے بالکل کلیئر فیصلہ کیا. میری بات ہوئی ہے لوگوں سے کہ دوسرا جلسہ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا جب مہم شروع ہوگی، ہاں جب مہم شروع اتنا خرچہ ہے نا اس پہ، مومنٹم مینٹین کرنا بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. کو کیا ہے اور الیکشن کمپین پوری چلنی ہے اور خرچہ ہونا ہے. اس سے پہلے جو کرنا ہو کر لیے نا بھائی. اب یہ رابطے ہو رہے ہیں نا سارے پاکستان. ہاں وہ جو پہلے کرنا ہو کر لیے نا. اکثریت ہے کسی کے پاس سلیکشن میں جو آئی پی پی والے کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو جیسے عامر نے بھی کہا، میری طرف سے بھی آپ کو مبارک، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھے. اور آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان ایک ہی چیز ڈسکس کر رہا تھا کہ کاشف کدھر ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا. تو بہت سارے لوگ پوچھتے تھے. اور یہ کرسی سیٹ جو ہے اس کا میرا خیال آپ کو سوٹ کرتی ہے. اور اے آر وائی کے ساتھ کوئی برانڈ ہے نا، وہ کاشف عباسی ہے. قبرستان چھٹے چلتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے اپنی جگہ، بٹ لوگ صاحب قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جن کا خیال ہے اپنے اپنے دور میں تو ناگزیر ہی ہوتے ہیں نا، انلیس یو آر الائیو. تو اس وقت گیم چلتی رہتی. بہرحال ہیپی ٹو سی یو بیک ہیئر سر. نو کمنگ ٹو دا ایکسریا سر. اب جن لوگوں کو یہاں ایکسریا جو مانگ رہے ہیں، آج کل میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آج کل کچھ یہ وزیر ہیں جو کیبنٹ میں اس وقت ہیں اور وہ بیوروکریٹ ہیں، اینڈ دے آر نون افیلیشنز ہیں ان کی شریف فیملیز کے ساتھ. تو وہ بیٹھ کے یہاں پہ منسٹر انکلیو میں جب اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ 2-4 لوگ پنڈی سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، ویسے گاسپ کے لیے، گپ شپ کے لیے، تو ان کو مشورے دے رہے ہیں، مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. میاں صاحب کو اگر 2 تہائی نہ ملی تو پھر کی فائدہ. سو جب میسجز از آن، میسجز بھیجے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو نا آپ نے اگر لانا ہے تو 2 تہائی دیں. یہ بھانمتی کا کنبہ نہیں بنانا. 13 پارٹیز آپ تھیں تو ان کو 26 کر دو. مطلب ان کے پاس کوئی آج 70 سیٹیں ان کو مل جائیں تو 20-50 کسی اور کو مل جائیں. تو میاں صاحب پھر کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ آپ کے شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے 13 پارٹی چلا لی تھی. میاں صاحب تو 3 پارٹیز نہیں چلا سکتے. میاں صاحب تو ایل بھی نہیں ابھی تک. چلو یار باقی پروسیس ہو گیا ہے تو سر جی یہ بھی ہو کہ ایک اس میں ہاتھی گزر رہے گی تو پونچھ ہے وہ بھی گزر جائے گی. ایک پروسیس ہے، پروسیجر. جب نیب خود کہہ رہا ہے جی کیسز کو آپ ریویو کر دیں، ختم کر دیں، اپیل کر دیں، تو باقی تو پروسیس ہے. اگر ہیونگ سے ڈال دی سر، وہ تو مانگ رہے ہیں 2/3. اچھا میاں صاحب کی کیا ان کی پریسیڈنٹ ہے، جب بھی 2/3 ملتی ہے، چلو مل بھی جائے، دے دی بھی جائے، چلو مان لیں اپنی قبلیت پہ لے لی. ان کو 2-3 دفعہ ملی بھی تو ہے نا، 2/3 لی بھی تھی. تو پھر 2/3 کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ چلو دوسری بھی تو اچھی حکومت چلا رہی تھی نا. وہ 13 سے جو مطلب کمفرٹیبل حکومت تھی، کوئی چیلنج تو نہیں تھا ان کو پارلیمنٹ نمبرز کا کوئی نمبرز کا نہیں تھا. ان کو پہلی دفعہ 97 میں ملی یا ملوائی گئی تو انہوں نے 12 اکتوبر کیا. اور آپ کو یاد ہو ہر ادارے کے ساتھ پھڈے لیے، ہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا وہ لڑ لیا. جب 2013 سے پھر اس کے بعد 17 میں آئے، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے. 14ویں ترمیم جو یہ آ رہی تھی 1987 میں، امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے کیونکہ 2 تہائی ہے. چلے ماضی ہو گیا، میاں صاحب نے اپنے سبق سیکھ لیا، فیئر انف، انسان سیکھتا ہے مشکلوں سے.
2013 आ गई, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं और अभी मुझे डाउट है कि वो यहां पे तकरीबन मेरे ख्याल 4 साल वजीर आजम रहे और उसमें से 400 दिन मियां साहब मुल्क से बह रहे हैं सर। एज वजीर आजम 400 दिन वो इस मुल्क में नहीं थे, 1 साल और 35 दिन 25 दिन मुल्क में नहीं थे। उन्होंने 120 या 22 मुल्कों को दौरे किए, 8-8 महीने वो आपकी पार्लियामेंट नहीं गए, उन्होंने 6-6 महीने कैबिनेट इजलास नहीं बुलाए, 1 साल सेनेट नहीं गए। उन्होंने सारी हुकूमत डिवॉल्व की हुई थी, उन्होंने सबलेट की हुई थी, कंट्रैक्ट पे दी हुई थी, साग डार साहब 34 कमेटीज वो चला रहे थे। सो मियां साहब की मुझे समझ नहीं आती, आपने वजीर आजम बनना है तो आपने 2 तिहाई लेकर क्या करना है? जो अक्सरियत की आपने बात करनी थी, करना तो आपने वही है। एक मुझे मेरा यार, एक मेरा दोस्त है, तो उसने कोई ना जॉब छोड़ी तो उसके पास गए, कोई मैं चैनल की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा जनाब कि आपकी तनख्वाह इस पर 2 लाख है, मतलब बढ़ाते बढ़ाते 8 लाख तक लेकर आए। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुझे आप 8 लाख दें या 2 लाख दें, करनी तो मैंने रात को पार्टी है। तो सेमी साहब ये कि मियां साहब को 2 तिहाई दें या सिंपल मेजॉरिटी दें। मियां साहब ने तो दौरे करने हैं, मियां साहब ने पार्लियामेंट नहीं जाना, उन्होंने कैबिनेट नहीं चलानी हुकूमत साहब डार साहब ने है। अब आप उनको 2 तिहाई दे के दे लें और मैं समझता हूं 2 तिहाई उनके अपने लिए खतरनाक है। ये जो है ना, ये जब पावर मिलती है वो कहते हैं अब्सोल्यूट पावर, जो है ना करप्ट करती है, अब्सोल्यूट पावर उस पर मजीद उसको आपको करते करप्ट। बट इसमें यह है कि देखें, क्योंकि निजाम एक सर्टेन तरीके से चलता है, अगर आप उस निजाम को देखने में जाथर से भी ले लूं, फिर एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं, जो 2 तिहाई, भाई बात यह है 2 तिहाई लें या सादा लें, जाना दे पहले कितना बात मैंने की कितना अच्छा मौजूदा हालात के। चलो यार मैं इसको स्पिन कर लेता हूं। वैसे मैं तो क्या पूछना ये चाह रहा था कि जब बरसात बिछती है ना, तो उसमें जो प्लेयर होते हैं ना, प्लेयर को ही पता होता है कि मोरे कैसे किस हद तक जाने हैं। सो आप सारों को पता कि यार अगर एक हाथ से ज्यादा आगे गल चली गई तो फिर 88 मुसीबत पै जानी, वही है। तो ये ना ये तो सबको पता ही है। सो इसलिए मेरा ख्याल है जितना मर्जी कोई पैगाम रसानी करे, जो गेम होगी वो एक सर्टेन तरीके से ना, उनके ब्यूरोक्रेट वजीर 3-4 आजकल इस बात पे बिल्कुल मैसेजिंग भी कर रहे हैं और पैगामात भी पहुंचा रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं। जवाब ही आना ऐसी चल रहे हैं, पर अड्डे चल रहे नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जो बात इन्होंने की चलने की, लेकिन बिलावल साहब ने एक बात कही, बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन ऐसे हुए तो फिर धांधली के नारे होंगे और धरने होंगे, और वो ज़ाहिर है वो कह रहे होंगे कि मैं करूंगा। एक और सियासी जमात है जो कह रही है हमें तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जैसे बार बार ये कहा जा रहा है। तो ये इलेक्शन के बाद का माहौल कितना अरसा चलेगा? फिर ये इलेक्शन के बाद का माहौल इन 2 जमातों के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्होंने मिलकर हुकूमत, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये बिल्कुल इकट्ठे होंगे। देखें, वो शीशा साहब तो कह चुके कि हम हुकूमत में नहीं जाएंगे इसके बाद। नहीं, ये पहले कहते रहे, आगे आप जाके देखेंगे इलेक्शंस के बाद। देखें, इसमें कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो सादा अक्सरियत भी इस वक्त ले सके। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर केपीके में सीटें जीत सकती है? इसी तरह नून लीग, अगर तहरीक इंसाफ सामने हो, उनकी पंजाब के अंदर क्या हालत होगी? अब जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है और जिस किस्म के बड़े बड़े नामवर वकला के नाम सामने आ रहे हैं कि उनको भी टिकट्स दिए जाएंगे, उनके कागजात नामजदगी किस तरह कोई मुस्तरद करेगा, तो वो उनके लिए भी मसाइल हो सकते हैं। तो ये मियां साहब मोहब्बत में उन्होंने एमकेएम वालों को नहीं बुलाया। ये एमकेएम वालों की तकरीरें आपको तो याद होंगी ना, वो वसीम साहब क्या फरमाते होते थे, मैं नहीं कुछ कहता, तो हमें तो याद है। इनको अगर हमें याद है तो जिनके हवाले से वो कहते थे उनको याद नहीं हो, और एमकेएम के हवाले से ये लोग क्या कहते थे इनको वो कहेंगे यही पॉलिटिक्स है जी, सियासी तकरीरों को ना सीरियस लिया करें। वो तो हम तो लेते ही नहीं ना, यही हमें कहते हैं कि आप हमारी तो आजकल की सियासी तकरीरों को भी सीरियस ना लें। इसी तरह बाप पार्टी जो है, जिनके हवाले से सीरियस ले रहे हैं, जो बाप, वो मैंने तो सीरियस नहीं लिया ना, मैंने तो मैं जरा थोड़ा सीरियस ले रहा हूं, मैंने कहा कि वो जाएंगे। दूसरी बाप पार्टी के हवाले से ये चेयरमैन सेनेट जो हैं, उनके संजरानी साहब के हवाले से मियां साहब कहते थे इसको तो हमसाये नहीं पहचानते। अब शायद वो अपने लंदन के हमसायों को जिक्र कर रहे होंगे, वो नहीं पहचानते थे, अब बिल्कुल उनको सब पहचानते हैं। तो इशू ये है कि मियां साहब को पता है, मियां साहब को पता है कि जनाब मुझे ये जो बड़ा रोल होता है असल में इशू काशिफ साहब, मियां साहब के लिए जो मुश्किल, मेरी नजर में जो मुश्किल फैसला था कि मियां साहब अपने कैरियर के उस स्टेज पे कि जहां पे उन्होंने अपनी लेगेसी का फैसला करना है, वो मियां जो नजरियाती हो गए, वो मियां साहब जो वोट की इज्जत को बात करते थे, क्या ये वो लेगेसी है कि वो वोट की इज्जत से शुरू होने वाले मियां साहब लाडला पे अपनी सियासत का इख्तिताम करेंगे? ये वो एक चीज है जो मियां साहब को अपने आप से भी क्वेश्चन करना चाहिए। वैसे आजकल तो नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले दिनों में पहले के बयान और बाद के बयान सारे चलेंगे। पहले के हालात कि डू दे रियलाइज, मैंने ये शायद डॉन अखबार में खबर थी कि मियां साहब बड़े नाखुश हैं, ये जो टैग उन पर लग गया है लाडला होने का, या सुपर लाडला या लाडला 2.0 कह रहे हैं। क्या वो वाकई परेशान है इस चीज से, या कहते यार आते लगे रहते ने साडा की जाना हुकूमत मिल रही है ना? मैं किसी खबर देने वाले साफी की क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो डाउन में जिसने भी दी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस तरह का सवाल 50-60 लोगों को भेजा जा सकता है?
کہ اے کام کرو. 50-60 رکنی بنائی ہے نا انہوں نے کہ جی یہ عرفان صدیقی صاحب جو اٹھنے سے پہلے پریس ریلیز اور ٹکر ایشو کر کے اٹھتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا ہے اس طریقے سے. میں نہیں مانتا اس بات کو. ان کو پتا ہے کہ انہیں کیا کہا جا رہا ہے, وہ چلنے سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے, اور خوشی خوشی اس کو قبول کر. وہ یہاں آ بھی گئے ہیں. انہوں نے صرف 2 سوالوں کے جواب دینے, اس لاڈلے کا جب بھی دیں گے, اور ایکسٹینشن باجوہ کو قانون سازی میں ووٹ دینے کا, جبکہ وہ 19 نومبر کو چلے گئے تھے. اس کے بعد صدارت کی تلاش میں موجود چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ ایکسٹینشن ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ مجھے اس بلڈنگ کا بتایا گیا تھا. یہ وہ جب بھی ملیں گے بات ہوگی, سوال ہوں گے, چلتے رہیں گے. لیکن پاکستان کی سیاست اسی طرح چلتی ہے. ان کے پاس اگر چودھری سیاست میں وہ کہتے تھے نا اس سیاست میں دل نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس سیاست میں دل بھی نہیں ہے اور اس سیاست میں اصول بھی نہیں. اگر اس میں چودھری نثار ان سے دور نہ ہوئے ہوتے, یہ 4 سال کی بجائے جو بات خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے پہلے کہا تھا, وہ یہ کام پہلے ہی ان کے لیے کر دیتے, اور انہوں نے بہت دفعہ کیا ہے, اور ہر دفعہ اپنی ذات پہ لے کے کیا. اس دفعہ ان کی پوری فیملی خراب ہوئی, ٹرولنگ ہوئی, اور کیا کیا نہیں کیا گیا, لیکن ان کے پاس بات کرنے والا بندہ نہیں تھا. جو بندے تھے وہ اپنی بات کرتے تھے, پارٹی کی بات پیچھے رہ گئی. نواز شریف تو پارٹی کے لیے آیا تھا نا. یہ فرق ہوا ہے سیاست میں. کب؟ جب جیل میں گیا تھا مریم نواز کے ساتھ. میرا خیال ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست تھی, تو انہیں پتا تھا کہ یہ کیس اگر 30 دن میں, آپ بھی جانتے ہیں, لیکن لیٹس بی فیئر, جی 30 دن میں اگر اپیل دائر نہ ہوتی فزیکلی تو دونوں کا کیس فائنالٹی اچیو کر لیتا. دونوں سیاست میں آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس بات کو سامنے رکھ لیں. ان کی 8 سال بعد بھی 9 سال بعد بھی اپیل وہ افتخار چودھری ہر دفعہ تھوڑی ملتے ہیں. نہیں تو اب بھی ہوئی نا, جس طرح سزا دی گئی تھی اس طرح واپس ہو رہی. ہاں لیکن دس ٹائم اٹس ڈفرنٹ, کوئی قانونی ہچ نہیں ہے نا اس میں. نہیں, اس وقت تو ایک قانونی ہچ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جناب 30 دن میں آپ اس طرح سزائیں دیتے ہیں کہ آپ کا اقتدار گیا, ایک جنرل آ کے قبضہ کر لے پاکستان پہ, اور وہ سپریم کورٹ سزائیں دینے میں لگ جائے, جس نے کہا آپ آئین میں بھی ترمیم کریں, آپ سیاہ و سفید کریں, 3 سال کے آپ مالک ہیں. یہ خلت بادشاہی کی ہماری سپریم کورٹ نے پہنائی نا, میں نے اور آپ نے نہیں پہنائی. وہاں پہ کیا لڑائی کوئی کرے گی؟ یہاں پہ وہ جب پارلیمنٹ نے ساروں کو کور بھی دیا, 2013 میں اسی پارلیمنٹ نے 270 AA کر کے ان سارے اقدامات کو کور بھی دیتے رہے. اسی پارلیمنٹ نے انڈمنیفائی کرنے کے کام کو روکا. کبھی تو رکے. جب آپ آتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں, دہشت گردی ہے, انرجی نہیں ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ پہ دھرنے چڑھا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر اس وقت اس فورس کو تھا کہ یہ مساق جمہوریت کر چکے ہیں. کلاسرا صاحب کے اپنے خیالات ہیں, بالکل میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن کہیں تو کسی سیاستدان نے کوئی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح نہیں لڑنا. ان کے لیے تیسری فورس کھڑی کر دی گئی ہر صورت کے لیے. وہ لال آ کے لاڈلے کو بٹھایا, اور پھر کیا ہوا, وہ لاڈلا ان کے گلے پڑ گیا. یہاں پاکستان میں بیٹھنا پڑے گا آپ کو, کسی بھی چیز کو اس دائرے سے نکالنا. تاریخ ہے اس ملک کے ہر لاڈلا لایا جاتا ہے اور ہر لاڈلا گلے ہی پڑتا ہے. خالی ماضی قریب دا لاڈلا یاد ہے, ماضی بیٹے چلے جاؤ, اتنے بھی لاڈلے نہیں کیتا. 2 سیاسی جماعتوں نے میاں صاحب کو کس نے لایا تھا؟ نہیں, میاں صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب بھٹو صاحب کو کون لے کر آیا تھا؟ بھٹو صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب سٹارٹ فوج سے ہوئے تھے. وزیر اعظم وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے جتوئی کو پیچھے ہٹا کے خود آگے ہو کے انہوں نے قابو کی تھی وزارت عظمیٰ. آئی جائے تو فوج نے بنا کے دی تھی نا, بنا کے دی, لیکن وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ان کے مصطفیٰ جتوئی تھے اس وقت. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں سمیع الحق سے انہوں نے آئی جائے کی صدارت کی. جی مجھے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں گا, چھوٹی سی چیز ایڈ, جو انہوں نے کہا نا کہ جس وقت میاں صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی 2013 سے 18, وہاں پہ جب میاں صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور ان کے لوگ جو پیغام لے کے جاتے تھے, اس میں سے ایک بندہ جو پیغام لے کے گیا, اس نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہی ہے تو پھر وزیر اعظم بنانے کے لیے میرے حوالے سے آپ کچھ سوچیں. انہوں نے کہا آپ تو سینٹ میں, انہوں نے کہا حل نکالنا تو آپ کا کام. یہ ڈار صاحب کا نام لے رہے ہیں. نہیں, میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن کو بھیجا گیا وہ خود اپنے لیے کام کرتے رہے. میں نے ابھی کہا ہے جی وہ ایک نہیں تھے, ایک نہیں تھے, بہت سارے. آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے, جب بہت سارے تھے. ایک وقت میں مجھے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ترین بندے نے کہا, پیغام رسا بنے تھے. میں نے ایک بڑے آدمی نے کہا, اس وقت ہمارے 5 امیدوار ہیں وزیر اعظم بننے. بالکل 5, اور یہاں سے خط لکھ کر سائن کرا کے بھی بھیجے گئے تھے کہ اس کو وزیر اعظم. اور پھر بعد میں وہی کہتے تھے جی بریک کی بات کروں, میں بریک لے لوں, اس کے بعد آپ اس میں چھوٹی سی بات کر رہا تھا جو ابھی عامر نے بات کیا. عامر کا پولیٹیکلی طور پر بہت ویل افیئر ہے, انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس, اچھے رپورٹر ہیں, پولیٹیکل بھی بیوروکریٹسی کے حوالے بڑی خبریں بریک کرتے رہے ہیں.
ایک چیز ہے انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہیں رکے تو صحیح، مطلب انہوں نے مساق جمہوریت کی بات کی، نواز شریف صاحب اور بی بی میں جو ہوا، اور انہوں نے آپ کو ویسی مائل کرنے کی کوشش کی کہ رؤف صاحب کا موقف کچھ انہوں نے کہا میں نار رلا لوں گا کسی طرح، ان کی اپنی رائے ہے اور انہوں نے کہا نار رلا لوں گا کسی طرح، رلایا نہیں، میں اس احترام کی تھا. نہیں آئی نو ہمارے بھائی، اور ہمارا کوئی ہمارا 25 سال نہیں، اب بکھر دور نہیں ہے، ہم وہاں پہ ہمسائے، ادھر بھی ہمسائے ادھر بھی ہم ہمسائے اکٹھے رہتے رہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، انہوں نے کیا سیکھا؟ یہ مطلب 2006 میں ہوا تھا نا، رحمان ملک صاحب کے گھر وہاں پہ ہوا تھا، فلائٹ پہ انہوں نے سائن کیا تھا. یہ 2004 میں، نہیں 2006 میں تھا سر، میں مساق جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. 4 میں نہیں ہوا، 6 میں ہوا تھا. ایون فیلڈ کے فلیٹس میں ہوا تھا سر 2006 کی بات ہے، پکی خبر. ایون فیلڈ کے فلیٹس میں نہیں ہوا، نہیں رحمان ملک کے گھر پہ ہوا. بی بی ادھر پہلے نہیں رحمان ملک کے فلیٹ، نہیں فلیٹ ہاں پہلے ملنے آئی تھی، مطلب معاہدہ وہاں ہوا لندن میں تھا. نہیں ادھر پہلے ہم نے بھی دونوں گھر دیکھے ہیں. پھر وہ رحمان ملک صاحب کے گھر، وہ بہرحال 300 گز دور ہے. چلیں بہرحال سر، اس میں 2-4 چیزیں طے ہوئی تھیں سر. ایک چیز طے ہوئی تھی کہ ہم واپس جا کے پاکستان میں نئی شروعات کریں گے، اور ہم سرونگ جو جنرلز ہوں گے نا، ان سے اپوزیشن کے طور پر کوئی بھی نہیں ملے گی، نہ بینظیر بھٹو صاحبہ ملیں گی، نہ نواز شریف صاحب ملیں گے، نہ ان کا کوئی اس میں جان پہچان. چلو جی ٹھیک ہے، ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا سر؟ اور نہ حکومتیں گرانے میں شامل ہوں گے. تو یہی شہباز شریف صاحب، یہی نواز شریف صاحب، اس وقت جناب شجاع پاشا صاحب جو ہے میمو گیٹ لے کر آئے تھے سر، یہ سیدھے کالا کوٹ پہن کے زرداری صاحب پہ اور گیلانی صاحب پہ غداری کے پرچے کروانے گئے تھے سپریم کورٹ سے. انہوں نے کمیشن بنوائے تھے اور غداری والے اسٹیٹس تک گئے تھے کہ میمو گیٹ کے ذریعے اس ملک کے خلاف بہت بڑی کوب بغاوت ہو گئی تھی. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو پہلے دبئی کے اس میں ملنے وہ ادھر مل رہے تھے جناب مشرف صاحب سے. سائن کے بعد کی بات ہے، یہ کتنے سیریس تھے اور میرے بھائی کے بقول رک گئے تھے، ابھی یہ رکنے والے نہیں ہیں. اگلی بات یہ طے ہوا تھا کہ ہم یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں کریں گے، اپوزیشن لیڈرز نہیں کریں گے. سر آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب اور میرے دوست جو ہیں مہربان یہ چودھری نثار علی خان صاحب، ان کی 12 خفیہ ملاقاتیں ریکارڈ پہ بعد میں آئی تھیں کہ یہ خفیہ طور پر یہ مل رہے تھے سر. یہ 2008 سے لے کے 2000 اس تک، آپ اس 13 تک مل رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، اور جنرل کیانی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. سو آپ نے جو سائن کیے تھے ساری کی ساری چیزیں، مطلب آپ کے نزدیک جیسے جنرل ضیاء نے کہا تھا یہ قانون کیا چیز ہے، کاغذ کا ٹکڑا پھینک دیا تھا، تو آپ کے نزدیک بھی تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے یہ کوئی ہولی، کوئی اس میں کاغذ نہیں تھا، کوئی مقدس کوئی پیپر نہیں تھا. آپ واپس آئے، یہ بینظیر بھٹو صاحب نے این آر او سائن کر لیا جناب مشرف سے. اس کا سائن کرنے کے بعد آپ آئے، آپ نے جناب کیانی سے خفیہ ملاقاتیں کی، آپ سپریم کورٹ میں گئے، کالے کوٹ پہن کر گئے، گیلانی صاحب کو اور زرداری صاحب کو غدار ثابت کرنے کے لیے گئے تھے. یہ کہاں رکے تھے سر؟ نہیں رکتا، کوئی سپیڈ بریکر نہیں تھا، کوئی بریکر نہیں لگائی تھی. یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں، عامر کہہ رہے ہیں، باقی وہ کہیں نہیں رکے، آپ بھی نہیں رکیں گے. یہ ان کو موقع ملا، یہ پھر یہ چیزیں کریں گے. یہ انہوں نے پتا سی تو یہی کہنا ہے. اور سی او ڈی کے نعرے لگتے ہیں اس ملک میں، سی او ڈی کے نعرے لگتے ہیں اور اچھا نعرہ لگتا ہے. ہم نے سی او ڈی سائن کیا، چارٹر ڈیموکریسی سائن کیا. یہ نہیں کہتا اصولاً اگلا جملہ ہونا چاہیے چاہے سی او ڈی سائن کیا پر اس پر عمل نہیں، اب بھی نہیں کریں گے سر، کچھ بھی کرا لیں. وہ جو نعرے لگ رہے تھے پچھلے 5 سال میں، وہ سارے کے سارے ردی کی ٹوکری میں گئے اور نعرے وہیں آئے. پریگمیٹک پالیٹکس، وہ جو کہتے ہیں نا ریالٹی آف پالیٹکس، اصل سیاست سامنے آ گئی. زمینی حقائق، تھینک یو ویری مچ. میں لفظ لب رہا سی، رانا صاحب نے ہون بنو لفظ دیتا ہے. زمینی حقائق سامنے آ گئے، اور زمینی حقیقت ایک ہی ہے، اس کو کرسی کہتے ہیں. بریک لیتے ہیں عظیم، بریک ہوتا. ویلکم بیک ناظرین. یہ بھی بات میں نے شروع کی تھی کہ رؤف صاحب نے کچھ دوسری بات کرنی، لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جو الیکشن اگر ایسے ہوئے، ایک پارٹی یہ بلکہ 2 بڑی پارٹیاں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں تو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور پیپلز پارٹی تو اب روز یہ الزام بلاول صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں. کتنی دیر یہ نظام چلے گا؟ کیونکہ پچھلی حکومت جب 2018 میں بنی تھی اس وقت بھی حالات کم و بیش ایسے ہی تھے. مسلم لیگ نون کے لوگوں کی سیٹیں بھی شاید اس میگنیٹیوڈ پہ نہیں، اس لیول پر نہ ہو، لیکن ایسا ہی ایک الیکشن تھا جس میں تحریک انصاف وہ ساؤتھ پنجاب محاذ بنا، سزائیں ہوں، اندر ڈالے، فلان مینج ہوا. 4 سال 3.5 سال حکومت چل گئی تھی. واٹ ڈو یو سی دس ٹائم؟ دیکھیں اس ٹائم تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. پچھلی دفعہ یہ تھا کہ ایک جماعت تھی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ملایا گیا. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو سکتی ہے یا کسی اور کی خواہش ہو سکتی ہے، جو 3-4 سال یہ الزام لگاتے رہے، پی ڈی ایم والے، پیپلز پارٹی والے، یہ سارے. پر وہاں پہ ایشو کیا تھا کہ وہ 3.5 سال کے اندر ایک بھی عوامی تحریک نہیں کھڑی کر سکے. ان کو مکمل آزادی تھی. وہ یہاں پہ لانگ مارچ لے کے آتے تھے، وہ یہاں پہ مولانا لا کے لانگ مارچ لے کے آتے تھے، یہاں پہ مہنگائی مارچ آتا تھا. آپ بتا دیں بلاول کا مہنگائی مارچ آیا تو کتنی ایف آئی آرز ہوئی.
مریم بی بی کا مارچ آیا تو کتنی FIRs ہوئی, اس رات کو کتنے چھاپے پڑے. تو ان کی بدقسمتی. جب حکومت جانے کا ٹائم آ گیا تو پھر لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہیں رہی نا. وہ تو آپ کو بتائیے کہ کیسے ہوا. وہی نا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کو مکمل آزادی تھی, پر ایشو یہ تھا, ان کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ ان کو عوامی سپورٹ نہیں آ سکتی, وہ عوامی مومنٹم گیدر نہیں کر سکے. اس دفعہ یہ ساری جماعتیں اس طرف ہوں گی, لیکن ان کے خلاف عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ریزنٹمنٹ رکھتا ہے. وہ کیوں رکھتا ہے؟ ایک تو 16 ماہ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, جو مہنگائی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے سیاسی عمل کو بالکل روک دیا. یہ واٹ الیکشن, 2 صوبوں میں آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے. آج بلاول صاحب تنقید کرتے ہیں. کتنا عرصہ چلے گا یہ؟ چلے گا نہیں, جب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ہو سکتا ہے 5 سال چلا لیں. وہاں پہ ٹھہرنا اور چلنا 2 مختلف. آپ ان کو ٹھہرا لیں گے 5 سال, آپ چلائیں گے ان کو کیسے, یہ ایک الگ بحث ہے. پہلے بھی چلا ہے نظام اسی طرح, چل گیا تھا. وہ جو مثال دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں مار دے بھی سن تے رون بھی سی دے دے. وہ تے 6 مہینے نہیں بولنا, سال نہیں بولنا. وہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک تھا. مومنٹم کیا تھا؟ پبلک کی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ جس کے پاس اکثریت تھی وہ چوں نہیں کر سکا جب عدم اعتماد آئی, کیونکہ وہ پبلک سے زیرو ہو چکا تھا. آج وہ پبلک کا ہیرو بنا ہے, بوجو بنا ہے. وہ کوئی اپنی قابلیت پہ نہیں بنا. انہوں نے مہنگائی کی اور اس نے وہ امریکی سائفر کا چورن بیچتے ہوئے یہاں تک لے آیا. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. یہ کوئی وہ نہیں, اس نے کوئی 3.5 سال کی کارکردگی نہیں بتائی. اس نے 9.5 سال KP کی یہ بھی نہیں بتائیں گے 16 مہینے کی کارکردگی. لیٹس بی فیئر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس 16 آ گیا نا. میں کہہ رہا ہوں اس کی پاپولیرٹی کی وجہ بنی نا کہ 16 مہینے میں یہ یہی بتاتے رہے. میرا سوال اور یہ ہے کہ مکمل آزادی ہے نہیں ہے. 8 فروری کو پولنگ ڈے پہ کہاں رش ہوگا؟ آپ یہ نہیں کر سکتے جو مرضی دھاندلی کا الزام لگائیں کہ ووٹ ہی نہ پڑیں اور ووٹ نکل آئے. آپ جو RTS بٹھایا, سب کچھ کیا, اگر لوگ ہوں گے کیمپس میں موجود ہوں گے تو آپ اور ہم اس وقت یہ بہت, کیونکہ کمپین ابھی شروع ہونی ہے. ابھی بلاول صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن بلاول صاحب ہر روز جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں بے شک آپ کی میں یہ بات مان بھی لوں, رانا صاحب چلے میں یہ بات مان بھی لوں کہ ووٹ پڑ گیا, لیکن جو پرسپشن ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے ریالٹی سے. اگر آپ نے ایک پارٹی کو کیمپین ہی نہیں کرنے دی اور اس کے ٹکٹ ہولڈر کوئی نہیں چھوڑے اس میں, تو یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا؟ یہ بات درست کہہ رہے ہیں. اصل بات ہے کہ جب ان لوگوں کی قبولیت نہیں تھی, PMLN پیپلز پارٹی جیتے بھی, پنجاب بھی جیتے, وہ حکومت نہیں بننے دی گئی, آگے نہیں نکلے. اصل تھی کہ بسدار اور محمود خان اور عمران خان ڈیلیور کرتے, سب بھول جاتے لوگوں کو. اگر یہ 16 مہینے میں تھوڑا سا کرتے تو ان کی بھی یاد نہ آتی, عمران خان کی بھی. اصل ایشو یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ فیصلے کیا کرے گی 6 مہینے میں, سال میں, وہ کہاں کھڑی ہوگی لوگوں میں, وہی بتائے گی کہ حکومت چلنی ہے نہیں چلنی, سسٹم بننا ہے نہیں بننا. رؤف صاحب سیم کوشچن. ایک دفعہ اعجاز الحق صاحب نے کہا تھا کہ 1 نہیں 2 الیکشنز ہوں گے. یہ نہیں, آپ اس کا چلنے کا پوچھ رہے ہیں یا کون سا چلنے کا, کہ ہاؤ وڈ اٹ بی ایزی؟ بیکاز ہم پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا کہ نظام تو پورا 5 سال پورے کر کے گیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسی قسم کے اگر نواز لیگ چاہتی ہے کہ یہ 5 سال پورے کرے تو میرا خیال نواز شریف صاحب کی بجائے شہباز شریف صاحب بیسٹ ان کے لیے چوائس ہوں گے. وہ پارٹیز کو لے کر 16 مہینے جیسے تیسے, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ ایک بھانمتی کا کنبہ چلا رہے ہیں, انہوں نے چلایا. ان کے میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اتنے خراب نہیں رہے, آپ نوٹ کریں. حالانکہ ہم تنقید کرتے رہے, کھل کے کرتے رہے, سب نے کی ہے. ان کی عدالتوں سے پھٹے بھی نہیں ہوئے, یہ میری رائے. حالانکہ میری ان کے ساتھ وہ عدالت سے تو پھٹا ہو گیا. نہیں سر, ایک ہی میرے خیال انہوں نے بلایا تھا جب انہوں نے وہ کیا تھا, کیا اس پہ افطاری پہ بلایا تھا, 4 مہینے سوال کیے تھے, انہوں نے بھی بین کر دیا تھا. 16 مہینے پھر انہوں نے نہیں بلایا, یہ ان کا بھی تھا. حرکتیں ٹھیک کرو, چلو تسی بھی ٹھیک کرو سر. دونوں ضرورت ہے, وی ہیو ٹو کریکٹ آور سیلفز. خیر, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں پھر بھی کہتا ہوں اس کے باوجود ان کے پاس کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے پاس, کہ جو روزانہ مخالفین کو کسی نے سوال پوچھ لیا, کسی نے بات کر لی, رگڑ دو, گالیاں دو, سوشل میڈیا ٹرینڈ کرو, ابیوز شروع کر دو, جو کہ PTI کا اور بعد میں ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کا جو سوشل میڈیا اسی طرح چیزیں کرتا تھا. یہ کم از کم ان کے کریڈٹ پہ تھی شہباز شریف صاحب کے پاس. پنجاب میں رہے, ان کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں تھی, اور ہمیں کبھی ہراسمنٹ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا کہ آج آپ نے اسکینڈل دیا, سٹوری دی, تو دوسرے دن آپ پہ کوئی پرچہ ہو جائے یا آپ کو کوئی وہاں پہ کوئی بندہ پہنچ جائے, کوئی فون آ جائے. نیور. ایک چیز. اور دوسرا, ان کی فوج سے ٹھیک رہے ہیں تعلقات, ان کے چائنا سے ٹھیک رہے ہیں, سعودی سے ٹھیک رہے ہیں, عدالتوں سے آپ کے کمپیریٹیولی ٹھیک رہے. آخری چلو ٹھیک آپ کرے پھٹے چٹے ہوئے, لیکن پھر بھی مینج کر کے نکل گئے. مین جو چیز تھی میرے لیے تھوڑی سی ایک بس ذاتی ایک اس میں کہہ لیں ایک خود غرضی, کہ میڈیا کمپیریٹیولی ہم ان کے دباؤ میں اس طرح نہیں تھے. کہ ایک آتا ہے نا دباؤ آتا ہے جو آپ کو, وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو ان کو چڑھائی رکھتے ہیں. بائیکاٹ کر دیں گے سر. اب آپ ہی تو اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا.
अगता ठीक करिए फिर बहरहाल ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ के। अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी चाहती है, और मेरे नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा आगे क्या जाना है। मुझे फिल्म का डायलॉग याद है कि उनकी नहीं थी ना इनकी यार ये संजय दत्त और उसकी अरशद वारसी की जो थी MBBS पार्ट 2, तो वो दोनों जेल में जा चुके होते हैं, तो उसमें खड़े होकर अरशद वारसी कहता है कि भाई इसको ठोक देते, इससे ज्यादा अंदर क्या जाएंगे, ऑलरेडी अंदर है, इससे ज्यादा अंदर क्या अंदर जाएंगे। तो भाई साहब वो ये मैं मियां साहब से पूछ रहा, भाई साहब आप 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, आपकी पार्टी को इस वक्त एक ऐसे लीडर की जरूरत जो फड्डे न ले, और आप जितने भी अच्छे होंगे, हम आपको कुछ नहीं, आप ये बिल्कुल अच्छे होंगे, वही वाली बात के वो उसमें था ना वो फिल्म, फिर याद आ गई वेलकम जो थी उसकी नाना पाटकर की, कि उदय भाई बहुत अच्छे हैं, मान लिया उदय भाई बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन आपके हालात इस तरह के हैं, आप अपने और आपके बारे में एक कहते हैं अभी से प्रेडिक्शन आना शुरू हो गए हैं, 12 महीने 18 महीने 16 महीने, आप जरा सोच समझ के इस दफा हैं और कोई ऐसा बंदा लेकर आए अपनी पार्टी के अंदर से जो सबको लेकर चले। इस वक्त ये मुल्क जो है ना, बात आप कह रहे हैं धरनों का, लड़ाइयों का, दूर शहबाज शरीफ, दैट्स माय ओपिनियन, दूर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। लेकिन छोटी सी बात, देखें शायद ज्यादा चाल जी जब 2014 में धरने हुए, ये सारे उनके मुखालिफ थे, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, इन सबको उन्होंने साथ बिठाया, अपोजिशन में रखते हुए साथ चलाया। जो मुखालिफ थी वो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने भेजा, किसी सियासी जमात ने नहीं भेजा था। अब भी क्या ये जरूरी है कि उन्होंने एक दफा शाहिद खाकान को वज़ीर आज़म बनाया, एक दफा शहबाज शरीफ को बनाया, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जरूरी तो नहीं है कि वो खुद वज़ीर आज़म बने। इतनी दूर मरियम नवाज मौजूद है, इतनी दूर मरियम नवाज मौजूद है। चले वो जो एक सेकंड, ये जिस पे ब्रेक लगाते थे, कांटा लगाते थे कि नवाज शरीफ ने फौज पे कांटा, नवाज शरीफ पे क्यों नहीं होंगी, मुझे ये बताएं। पूछ रहे हैं उनके ऊपर वो लिखा हुआ है कि जी इन्होंने नहीं वज़ीर आज़म बनना, वो सूबाई असेंबली भी लड़ेंगी और हो सकता है पिंडी से लड़ें इसी शेख रशीद के मुकाबले में। आप बताएं। सो आप ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर, ये फैसला सिर्फ नवाज शरीफ करेगा, उनके घर में कोई बोलने वाला नहीं। आप क्यों मरियम के खिलाफ? जो मरियम का स्टार स्कॉर्पियन, आपका भी वही स्टार है, यू शेयर ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटीज। किसने कहा है उनके खिलाफ? यू आर मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वालिटीज, स्कॉर्पियन सेम क्वालिटीज होती हैं सर। फौरन हरकत बदल, आपको तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए ना। मैं ये बात पिछले को 2-4 साल 5 जब से वो खड़ी हुई कि पार्टी उन्होंने खड़ी की, अगर वो पार्टी में ना होती इस टाइम, आज जिस तरह सारे भाग भुग गए थे, सरकार पार्टी बिखर जानी थी। जिस तो तरह आज लीडरशिप पॉलिटिक्स, उस वक्त मरियम नवाज। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो अब तक आपने पॉलिटिक्स देखी है वो है टकराव की सियासत, टका के कर लेती दिस है, कंट्री नीड्स अ ब्रेक। टकराव की सियासत, टेकिंग पीपल ऑन, ये पॉलिटिक्स वो टका के कर लेती। लेकिन क्या अपीजमेंट की सियासत वो इस तरह की कर सकेंगी? मुश्किल टाइम, मुश्किल है वो। एज ए स्कॉर्पियन उनके लिए मुश्किल होगा, जैसे आपके लिए मुश्किल, जैसे और भी 5-6 नाम है स्कॉर्पियन ले सकते हो, लीडरशिप जो मुश्किल होता है, सियासत होती है, आर्ट इसी चीज का नाम है कि मुश्किल। बट क्या ये कर पाएंगे? ये तो अब वक्त बताएगा। हाँ जी। पीपल्स पार्टी नजर आ रही है अगले सेटअप में? सिंध की हद तक तो बड़े कंफर्टेबल है। ना मरकज की बात, ठीक है, मरकज, ये जो हवाई फायरिंग है, ये जो फायरिंग अभी है, बाबे हिस्सा लेने दी है, हिस्सा लेने देखिए, एक तरफ से तो ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होंगी और हो सकता है कि उनको मजीद जो है कोई इस किस्म की हालात का सामना करना पड़े कि जहां पे थोड़े बहुत उनको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़े, इत्तेहाद वगैरह करने पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे आउट होगी अगले सिस्टम से। लेकिन यहां पे इशू ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और मियां साहब या नून लीग, क्या ये अवामी वोटों की बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि ये इतने मकबूल हैं कि अगला सिस्टम इनके बगैर नागुज़ीर है? अब मरियम बीबी ने पार्टी खड़ी कर दी, अब मरियम बीबी आएंगी, वो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो जाती तौर पर खुशी होगी। पार्टी खड़े रखना और वोट डालना दो मुख्तलिफ चीजें हैं यार। दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। 3-4 पॉलिटिक्स करना, एक हार्ड टाइम पे पॉलिटिक्स करके सरवाइव करना और इलेक्शन जीतना, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें। वो देखे ना, बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि हमने सियासत को आगे बढ़ाना है, हमने पुरानी सियासत को खत्म करना है। एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं नाना कमीशन भी लेके चलना है 70 की दिहाई वाला। तो ये 3-4 नस्लें तो गुजर चुकी हैं, ये पार्टियां तो खड़ी कर दी हैं इन्होंने, ये मुल्क को कौन खड़ा करेगा? देखिए इशू ये है कि इनको मौके नहीं मिले। 15 साल सिंध में किसी को मिला, किसको किस जगह पे मिला। कब तक जो है हम शख्सियात से वाबस्ता रखेंगे और चंद खानदानों से कि वो खानदान होंगे तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होगी। ये डेमोक्रेसी को कितनी अहमियत देते हैं? क्या 16 माह के दौरान काशिफ साहब और मुझे और आपको नहीं पता? एब्सोल्युटली पता लग गया कि कितनी ये वो कहते हैं ना कि क्यों नाराजगी है, वो नाराजगी एग्जैक्टली इफ यू से यार ये फैशिज्म है तो नाराज हो जाते हैं आगे से। जी यार जब आप अच्छा काम करते थे हम कहते थे यार आपने पार्टी खड़ी की, आपने ये किया, आपने वो किया, पता नहीं वही ना मसला ये है कि ये तो या तो लड़ रहे हो ना अवाम के हकूक की जंग, लड़ रहे हो आइन की जंग। कोई मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं। उस वक्त इनको बड़ा मसला होगा
اس وقت یہ ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. جو ہی مفادات حل ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو, ان کے لیے ہر جو ہمارے جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ قابل قبول بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے بھی ہو جاتے ہیں. اور ان کا مسئلہ ہے حکومت کے دوران یہ لڑ پیندے نے سارے نال, میڈیا نال بھی, اور اپوزیشن وچ ساڈے تعلقات بڑے ٹھیک ہوندے نے. آئی وانٹ یو ناؤ ٹو پیپلز پارٹی گیو می ون نیم, ایک نام دیو منو, وزیر اعظم کون ہے؟ مجھے ہے نا یہ بھی ہو جائے گا تو وہ کہتے گا نام ایک دن. جب آپ نے کی اپنا انالیسز پاسٹ لوکنگ ایٹ پی ایم ایل اے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ میں کسوٹی کھیلنے لگ جائیں. اس بات کسوٹی تو نہیں ہے, سیدھا سوال کہ ایک نام. پہلی بات جو آپ نے سٹارٹ میں کہی, نواز شریف کی منڈے کو دوبارہ ہیئرنگ لگی ہوئی ہے. پہلا مرحلہ انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے, وہ ہو جاتا ہے پھر ہم اور آپ بہت اچھے انداز سے بات کریں گے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوگا. فیصلہ ایک نام نے کرنا ہے, وہ نواز شریف ہے. وزیر اعظم کون ہوگا؟ نواز شریف, وہ خود ہوں, وہ شہباز شریف ہوں, وہ مریم ہوں, اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر آپ کاٹے شاٹے نہیں, کوئی کاٹا نہیں ہوگا. یہ غلط فہمیاں نکال دیں, جب فیصلے ہوں گے تو دیکھ لیجیے گا. کوئی کاٹے نہیں, کوئی کاٹے نہیں. بات کہہ رہے ہیں نا ہمارے بھائی عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنا نواز شریف صاحب نے, پھر تو خود ہوں گے اگر وہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں. بٹ وہ اپنی بیٹی کو سیٹ بھی تو کر سکتے. دیکھیں دس از دا ٹائم. یہ مجھے کسی مسلم میں یہ ٹی وی پر کہہ ٹو مریم, نو ڈس رسپیکٹ ٹو ہر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مریم صاحبہ کو لانا, جو حالات ہیں جس طرح کے چیلنجنگ ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, باقی اداروں کے ساتھ. خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی پارٹی کا کیا ریئیکشن ہوگا الیکشن کے بعد. پھر زرداری صاحب ان کو حصہ ملتا ہے نہیں ملتا, ان کو سندھ ان کے پاس آتا ہے, سینٹر میں کیا ہے, بہت ساری باتیں ہیں. ان حالات میں مریم صاحبہ کا جو ایک ان کا پرائم منسٹر کے لیے آنا, میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے لیے سوٹیبل ہوگا. چیف منسٹر کی بات چیت ہوتی رہتی ہے, وزیر اعظم بیٹی چیف منسٹر. لیکن ایک اور بات بھی ہو رہی ہے, وہ سر بھائی نہیں چل گئے یہاں پہ, ایک بھائی وزیر اعظم دوسرا وزیر اعلیٰ. اچھا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز, اسی لیے قاسم صاحب آپ کی مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ 2 ہفتے چھٹی کیوں ہوئی تھی, اسی لیے ہوئی تھی. اسی قسم کے سوالات, اسی طرح کے سوالات پوچھ کے آپ پھر آپ کے ادارے نے کہا ان کو بریک کی ضرورت ہے. معافی چاہنا سر, اٹس ایکسپٹڈ سر. ویسے تسی شمالی علاقہ جاتے نہیں سی گئے نا سر, میں چلے تھے گیا. پرابلم یہ ہے کہ اچھا سو یو سیئنگ نتھنگ از آف دا ٹیبل, کوئی چیز ٹیبل سے ادھر نہیں ہے. تحریک انصاف اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہے اس وقت؟ سروائیو کریں, سروائیو تو کر نہیں رہے, باقی صاحب اندر نے اور کتنا اندر جائیں گے. ایک کیس میں سزا ہو گئی ہے, دوسرے میں لگا ایسے رہا کہ. اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں ماضی میں نون لیگ کے اوپر بھی سختیاں آئیں, پر ہوتا اس میں یہ رہا ابھی تک جو فرق ہے کہ میاں صاحب خود ڈیل کر کے باہر چلے جاتے, پارٹی کھڑی رہتی پیچھے یا نہ کھڑی رہتی. اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف میں تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہے, سب لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے لیڈر کھڑے ہیں ابھی تک وہ اندر ہیں. میاں صاحب کی طرح وہ پہلے جس طرح وہ جدہ چلے گئے, اس کے بعد پھر وہ لندن چلے گئے, تو وہ جب تک ان کی لیڈرشپ کھڑی ہے تو کوئی بھی پارٹی ہو. دیکھیں اب میاں صاحب آئے ہیں تو پارٹی کے اندر جان پڑی ہے نا, تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو کھڑی, اور جیلوں سے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جتنی بھی روپوش قیادت ہے وہ سارے آ کے گرفتاریاں دیں گے کیمروں کے سامنے اور الیکشنز کے قریب, اور جیلوں سے وہ الیکشن لڑیں گے. یہ ان کی حکمت عملی ابھی تک. تو چلے ایک بریک لے لوں. عملی تو ہے یہ کسی نے مجھے بتایا, یہ بڑے دنوں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب گرفتاریاں دینے دیں, لیکن وہ اس وقت نہیں دی جا رہی. لیکن اب یہ فیصلہ ہوا میرا خیال ہے کہ گرفتاریاں دینی ہیں, اور دینی بھی ایسے کہ پولیس کے پاس جا کے, جیسے امجد نیازی نے یہ گرفتاری اپنی دی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آنے والے چند دنوں میں جب نامینیشن پیپرز ہوں گے, ٹکٹس ملیں گے, تو ایک ماحول بھی بنے گا, ایک الیکشن کا ماحول بنے گا. لیکن یہ صرف ووٹنگ کی حد تک نہیں رہنا چاہیے. جو فروری کا الیکشن ہے اس کو الیکشن بنانے اور بننے دینا چاہیے. ورنہ ماضی میں ہم نے بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, اور ہر ایکسپیریمنٹ کے بعد جب کچھ وقت گزرتا تو ہم اس ایکسپیریمنٹ کو پر تنقید کر رہے تھے کہ وہ نہ کیا ہوتا تو آج ملک یہاں نہ ہوتا. امید کرتے ہیں کہ اب بھی اس نظام کو ہم بہتر طریقے سے آگے چلائیں. لیٹ ایوری ون کنٹیسٹ الیکشن, جو لیٹ دا مور پاپولر پارٹی ون, اور جو بھی جیتے بنائیں اپنی حکومت. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.